अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है वो हम बनाएंगे शब कदर पे। इसके बारे में बात करेंगे कि शब कदर कब कब होती है और हमें शब कदर की रातों में कौन कौन सी ऐसी दुआएं ऐसे वज़ाइफ पढ़ने चाहिए जिससे हमें फ़ायदे मिलते हैं और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रमज़ान कितनी जल्दी गुज़र गया ना, पता भी नहीं चला। इतनी जल्दी आज 22वां रोज़ा हो गया है यहाँ पे इंग्लैंड में और पता ही नहीं चला। ऐसे लगा अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते ख़त्म होने वाला है और आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया। अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतें कबूल फ़रमाएँ और हमारे रोज़े कबूल फ़रमाएँ और हमारी सारी दुआएं कबूल फ़रमाएँ और हमारी सारी मुश्किलें आसान फ़रमाएँ। जो रमज़ान का पहला अशरा होता है वो रहमत का होता है, दूसरा इस्तग़फ़ार का होता है, अपनी मग़फ़िरत का होता है, उसमें अपने गुनाह बख्शवाए जाते हैं। और जो आखिरी अशरा होता है इसमें हम लोग अपने आप को जहन्नुम की आग से बख्शवा सकते हैं। और आखिरी अशरे की इतनी ज़्यादा फजीलत है ना कि इसमें शब कदर की रात को रखा गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब कदर की रात को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो और इसीलिए एतकाफ़ का भी आखिरी अशरे में ही कहा गया हुआ है। एक हदीस में है, सही बुखारी की हदीस है कि उसमें ना बताया गया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे में इत्तिकाफ़ किया, उनको शब कदर नहीं मिली। उन्होंने दूसरे अशरे में इत्तिकाफ़ किया तो उन्हें शब कदर नहीं मिली, तो उन्होंने बाहर निकल के बताया तो ऊपर से ना वही नाजिल हुई। एक फ़रिश्ता आए, अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा और कहा कि आप शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करें। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब भी दिखाई गई थी जिसमें उनको बताया गया था कि कौन सी रात शब कदर की होगी, लेकिन जब वो नींद से बेदार हुए तो उनको वो सारा कुछ भुला दिया गया था। ये तो कुरान पाक में भी है ना कि या नबी हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे और जब चाहेंगे उसे मिटा भी देंगे। तो ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस एक निशानी याद रह गई थी जिसमें ये था कि उनकी जो पेशानी है ना उस पे ना कीचड़ लगा हुआ होगा। तो 21वीं की रात थी तो उसमें ये हुआ था कि ना रात को ना इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह हुई थी तो उसका पानी नीचे गिरने की वजह से ना मस्जिद में ना तब कालीन वगैरह तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे ना कीचड़ लगा हुआ, सारा कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो उन सब ने जब नमाज़ पढ़ी ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे ना कीचड़ लग गया। तो ये फिर एक निशानी थी। और किसी हदीस की रिवायत में ये भी है, वो इस हदीस से इख्तलाफ करते हैं कि 23वीं शब को थी शब कदर, तब ऐसा हुआ था। इसीलिए कहीं भी ये नहीं है कि शब कदर कब हो सकती है। शब कदर 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन सारी रात पाँचों रातों में से किसी भी एक रात में हम शब कदर को तलाश कर सकते हैं। और शब कदर इतनी अफजल रात है कि इसमें अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर सकते हैं अगर हम इस रात को क़याम कर लें। और अगर हम शब कदर को पा लें तो हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फ़रमाया था, वो देखते थे जब कि उनसे पहली जो उम्मतें गुज़री हैं उनकी तो इतनी लंबी उम्रें होती थी, 500 साल, 300 साल। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे और अल्लाह ताला से फ़रमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की तो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होगी, तो मेरी उम्मत जो है वो अपने गुनाह कैसे बख्शवाएगी। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी उम्मत को मैंने एक ऐसी रात बख्श दी है कि अगर वो उस रात को पालेंगे तो उनके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उनकी सारी दुआएं कबूल फरमा ली जाएंगी। तो हमने बस आखिरी अशरे की इन 5 रातों में शब कदर को तलाश करना है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे गुनाहों से पाक थे ना, उन्हें तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो तो चाँद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकते थे, इतनी उनमें थी।
تو انہوں نے جو بھی یہ سب کیا ہمارے لیے ایک مثال، ایک ماڈل رول بننے کے لیے کیا کہ میری امت میرے ایک بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی۔ تو نا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اپنے آخری نبی کی امتی ہیں، تو ہم لوگ کسی گناہ کے پاس نہ جائیں، ہم لوگوں کو گناہوں سے روکا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی تھے جن کے پاس گناہ خود آتے ہوئے مطلب گناہ خود نہیں پاس ان کے آتے تھے، ان کے پاس کوئی بھی گناہ گزر کے بھی نہیں جاتا تھا۔ تو نا کچھ صحابہ تھے، تو انہوں نے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، گناہ تو آپ کے پاس آتے ہوئے بھی ڈریں گے، گناہ آپ کے پاس چھو کے بھی نہیں گزر سکتے آپ کو، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ہر ٹائم عبادت کرتے ہیں، آپ راتوں میں قیام کرتے ہیں، آپ اتنی زیادہ اتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں، تو آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے ان کو فرمایا کہ جس رب نے میرے پہ اتنی زیادہ رحمتیں کی ہیں، مجھ پہ اتنی زیادہ اپنی برکتیں کی ہیں، مجھے اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے، تو کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو ہمیں بھی اس سے کیا سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں، کوئی بھی سچویشن ہے، کچھ بھی ہے، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے نا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کوئی بندہ آگے سے ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے یا ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے کسی اچھے وے میں، تو وہ کام کرتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو ہم لوگوں کا دل کرتا ہے کہ یار میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا تو اس نے یہ کیا، تو دل اور کرتا ہے نا کہ میں اس بندے کے لیے اور کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی جو توحید بیان کرنا بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں۔ اور جو جتنے بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جنت کی بشارت دے دی ہوئی تھی نا، لیکن اور وہ گناہوں سے پاک بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بھی گناہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ گناہ تو ان کے پاس سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے سے کوئی ناشکری نہ ہو جائے، ہمارے سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، تو وہ لوگ تو ان کو جنت کی بشارت ہو گئی ہوئی تھی، وہ لوگ پھر بھی اتنا زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن آج کل ہم لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی دھوکے بازیاں کرتے ہیں، لوگوں کے حق کھاتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ماں باپ کا، سب کا کتنا زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ آخری راتوں میں کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، ان سب راتوں میں ہمیں قیام کرنا چاہیے جتنا ہو سکے آپ سے۔ مغرب سے لے کے فجر تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے مغرب کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا فجر، زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھرڈ پارٹ آف نائٹ میں اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھیں اور آپ جو بھی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں یا جو بھی آپ سے پڑھا جاتا ہے وہ آپ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو 2 وظیفے بتاتی ہوں، وظیفے نہیں، ایک تو قرآن پاک کی صورت ہے اور ایک 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہے، آپ نے یہ پڑھنے ہیں اور یہ پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مشکلات حل کریں گے۔ آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، آپ کو گھر میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کا گھر نہیں ہے اپنا، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ کے فائنینشلی ایشوز ہیں، آپ کو کوئی بھی ایشو، آپ کی جاب نہیں ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح کی آپ کی پرابلم ہے نا، وہ سورٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ نے بس اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ جانا ہے، آپ نے پہلے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے، سورۃ قدر 30ویں سپارے میں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اس کو 200 دفعہ پڑھنا ہے، اپنے تسبیح کرنی ہے، 2 تسبیحاں کرنی ہیں اس کی، آپ نے 200 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا وہاب، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دو چیزیں کر لینی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہر ایشو کے بارے میں، جو بھی آپ کو پرابلم ہے لائف میں، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ آپ نے جتنی بھی طاقتیں ہیں سب میں کرنا ہے، اور آپ یہ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی ساری جو پرابلمز ہیں وہ سورٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں کتنے زیادہ بڑے چینجز آئیں گے۔
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئکن. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.